السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے اویس کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری کیوز۔ ناظرین، واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جو کئی صدیوں سے اہل اسلام کی آنکھیں نم کیے ہوئے ہے۔ ناظرین، تاریخ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے زار و قطار رو پڑتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے اور اسلام کے سر بلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے اور یزید ابن معاویہ لعین کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، میدان کربلا میں یزید ابن معاویہ کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر ظلم کے پہاڑ توڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شہید کیا۔ ناظرین، خالق دو جہاں نے بروز قیامت ان لعینوں کے لیے جہنم میں عبرت ناک ٹھکانہ تو تیار کر رکھا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر بھی ان لعینوں کو نشان عبرت نہ بناتا؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کربلا کے شہیدوں کا بدلہ کس نے اور کیسے لیا، قاتلان حسین کو کس نے چن چن کر مارا اور ان کا عبرت ناک انجام کیا ہوا۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، خلیفہ عبد المالک بن مروان کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے رہنے نہیں دوں گا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار ثقفی نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ مختار ثقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود ناخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے رات میں اپنے بیٹے کو ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار ثقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار ثقفی چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن مختار ثقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے خبس کو بھیج دیا۔ مختار ثقفی نے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلوت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا کہ اب رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزندان رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں اسے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار ثقفی نے خبس سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہا کہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار ثقفی نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اسے بھی قتل کرا دیا گیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ہے، اگرچہ وہ دونوں اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم، اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کروا ڈالوں تب بھی وہ امام حسین کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹھری میں چھپ گیا اور بیوی سے کہا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت خولی بن یزید حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کی چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام تک پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین پر چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر کے لا رہے تھے کہ مختار ثقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا اور راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ اس کے حکم سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلوا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر اس بدبخت کو قتل کیا گیا اور پھر اسے جلا دیا گیا۔ جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہیں ہو گئی تب تک مختار وہیں کھڑا رہا۔
ناظرین گرامی، تاریخ طبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیادی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذی الجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار ثقفی کے غلام ضربی نے ہمارا پیچھا کیا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو بہت تیزی سے دوڑایا، لیکن ضربی ہمارے قریب آ گیا۔ شمر نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑے کو ایڑ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے گھوڑوں کو تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کاوا دیتا رہا، اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں اس کی کمر توڑ دی۔ جب مختار ثقفی کے سامنے ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی بھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ اس خط پر یہ پتہ لکھا تھا۔ شمر ذی الجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کر رہا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی اس کے پاس سے گزرا۔ اس نے شمر کے خط اور اس کے پتہ کو دیکھا اور پوچھا کہ شمر کہاں ہے۔ اس نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 میل کے فاصلے پر ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لیے ہوئے شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے کہیں نہیں جاؤں گا، اور تمہیں خوف غالباً مختار کذاب کے سپاہیوں کا ہے۔ ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی زیادہ رات نہیں گزری تھی اور مجھے برابر نیند نہیں آئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹانپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھ کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں انہوں نے پہنچ کر تکبیر کہی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر پیدل ہی بھاگے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا۔ اس چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کا سر کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔